أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ آج ہم نے سورہ انفال ختم کی ہے اور سورہ توبہ ختم کی ہے اور سورہ یونس کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ سورہ یونس تو بہت ہی تھوڑی سی پڑھی ہے، جو سورہ توبہ مکمل اول تا آخر اور سورہ انفال، یہ دونوں صورتیں سورہ انفال بھی اور سورہ توبہ بھی اول تا آخر مکمل جہاد کرنا۔ غزوہ حنین کا تذکرہ، غزوہ تبوک کا تذکرہ، اور جو لوگ جہاد فرض ہونے کے بعد پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں وعیدیں، اور جان کے ساتھ ساتھ جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیبات۔ یہ سورت مکمل شروع تا آخر یہ دونوں صورتیں اسی سے بھری ہوئی۔ میں درمیان سے ہی کچھ آیتیں پڑھ سکتا ہوں جن میں کچھ ترغیبات ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر لوگ یہ ہرگز گمان نہ رکھیں کہ وہ مسلمانوں پر مکمل طور پر غالب آ جائیں گے۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ ہرگز نہیں ہرا سکتے، یعنی ایسا ہرانا کہ مکمل مسلمانوں پر غالب آ جائیں اور اسلام کو بڑھنے نہ دیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے مسلمانوں کو بھی آگے حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کرو مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ ماں کا مطلب اپنی پوری طاقت جھونک دو تیاری کرنے میں، جتنی استطاعت ہے من قوتٍ، اور یہ تیاری طاقت کی ہونی چاہیے۔ کافر کے خلاف ہر قسم کی تیاری ضروری ہے، اعمال کی بھی، ایمان کی بھی، وہ بھی اپنی جگہ مسلم، اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایمان اور اعمال کے ساتھ ساتھ تیسری چیز مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے اندر جتنی طاقت اور قوت تم اکٹھی کر سکتے ہو، اپنے آپ کو جتنا طاقتور بنا سکتے ہو ہر میدان میں، وہ کافروں کے خلاف بناؤ۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، خصوصاً جنگی آلات میں۔ یہ واو عاطفہ ہے، عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے قوت سے مراد اور بعد میں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے ایک عمومی بات ہے، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام۔ پہلے ایک عمومی چیز ذکر کی جائے کہ ہر قسم کی قوت، طاقت، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو، یعنی جس کو بھی دنیا میں طاقت اور قوت سمجھا جاتا ہے وہ اکٹھی کرو، پھر خصوصیت کے ساتھ جنگی آلات کی طرف زیادہ توجہ دو۔ اس زمانے میں چونکہ جنگی آلات گھوڑے اور تیر اندازی وغیرہ تھی تو اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہمارے زمانے میں جو جنگی آلات ہوں گے اس آیت کا مصداق وہ جنگی آلات مراد ہوں۔ فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو باندھ کے رکھو، ہر وقت تیار رہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراتے رہو گے اور اپنے دشمنوں کو۔ اس زمانے میں گھوڑا سب سے زیادہ طاقت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ گھوڑوں کے بغیر جہاد کرتے تھے، جن کے پاس گھوڑے ہوتے وہ آج کے دور میں سب سے زیادہ طاقت ایٹم بم سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی سے مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ وہ حضرت کبھی مٹھائی بانٹتے ہی نہیں تھے، کسی کی شادی پہ بھی نہیں مٹھائی بانٹتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ مٹھائیاں جو ہے نا یہ عام لوگوں کا طریقہ ہے، علماء پہ سوٹ نہیں کرتا، یہ علماء کی شان کے خلاف ہے۔ علماء کو چاہیے بس مبارکباد دیں، اور اگر کوئی بڑی بات ہے تو دعوت کر لیں۔ مٹھائی اس کے اور بھی نقصانات گنواتے تھے، وہ پورے الفاظ تو میں نقل نہیں کر سکتا، کہ فرماتے تھے مٹھائی کھانے سے بس بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مٹھائیوں کے خلاف تھے، خود بھی نہیں کھاتے تھے مٹھائی، لیکن
جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا حضرت اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، جس چیز سے کافر پریشان ہوتا ہو نا، کفریہ طاقتیں، اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے. امریکہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے سے پریشان ہوا تھا یا نہیں ہوا؟ بتائیے کیسا تل ملا گیا تھا. اور اس وقت پتہ نہیں کلنٹن تھا میرا خیال ہے، اس کے مسلسل فون آ رہے تھے ہمارے وزیر اعظم کے پاس کہ بھائی یہ دھماکہ نہ کرو نہ کرو، دباؤ ڈالا جا رہا تھا، پابندیاں لگا دوں گا، یہ کر دوں گا. اس نے بھی کر دیا، اس کی نیت کیا تھی، بہرحال کام اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو تل ملا گئے تھے یہ. تو ان لوگوں کا تل ملانا اس کی علامت ہے کہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے میں اسلام کا بھی مفاد تھا اور مسلمانوں کا بھی مفاد تھا، ورنہ وہ تل ملاتے نہیں. ہر وہ چیز جس سے مسلمان کو نقصان پہنچے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچے اس سے وہ ناراض ہیں. آپ دیکھ لیجیے آج برما میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہو گیا، لاکھوں کو دربدر کر دیا، ہزاروں کو زندہ جلا دیا. کوئی ایک بیان آیا امریکہ کے صدر کا کہ یہ دہشت گردی ہے؟ کوئی آیا بیان؟ اقوام متحدہ نے کوئی نوٹس لیا؟ اور عراق میں صرف کوئی کیمیائی ہتھیاروں کا ایک شوشہ چھوڑ کے پورے عراق کا بیڑا غرق کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں، کہ جہاں مسلمان پٹ رہے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ذرا سی کوئی بات مسلمان سے ہو جائے تو وہ اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ تم ان کے خلاف مضبوط طاقت اختیار کرو، تیار کرو مضبوط طاقت. اس طاقت سے لڑائی ہو یا نہ ہو، کم از کم ڈرا تو ضرور دو گے ان کو. ابھی دیکھیے پاکستان میں شاید اتنا دم نہیں ہے کہ امریکہ پہ حملہ کر سکے، شاید کیا ہے ہی نہیں. لیکن امریکہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ اس میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اس کی ایک اور بھی وجوہات ہیں. ایک وجہ ایٹمی طاقت کا ہونا بھی ہے. ان کو پتا ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، اگر حملہ کیا تو عین ممکن ہے مرتے مرتے جب مر ہی رہے ہیں تو پھر کیا دنیا پابندی لگائے گی اور کیا اقتصادی، پھر تو بم چلا کے ہی مریں گے. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. اس لیے یہ وہ اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے، اپنے دشمنوں کو بھی. وآخرین من دونہم، اور بہت سے تمہارے ایسے دشمن ہیں لا تعلمہم، جن کو تم خود نہیں جانتے، وہ بھی خود بخود ڈرنا شروع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے ان کا. اور بہت سارے تمہارے چھپے ہوئے دشمن ایسے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں مگر اللہ کو علم ہے، وہ بھی گھبرانا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ انہیں ڈرتا ہوا دیکھ کے خوش ہوگا کہ تمہاری طاقت سے وہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. اور آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، کیونکہ طاقت مسلمان کے لیے طاقتور بننا اور جہاد میں کامیاب ہونا مالی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہذا قرآن جہاں جہاد کا ذکر کرتا ہے وہاں مال خرچ کرنے کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے. اس لیے فرمایا تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرو گے یوفی الیکم، سارا اللہ تمہاری جیب میں واپس لوٹائے گا، سارا لوٹائے گا. وانتم لا تظلمون، اور ذرا بھی تم پر زیادتی نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں یہ زیادتی کا لفظ بظاہر یہاں مناسب نہیں، اس لیے کہ ہم اگر اللہ کو دے رہے ہیں تو اللہ ہی کے پیسوں میں سے دے رہے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں میں لے کے سارے واپس دوں گا، ذرا بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کچھ لے کے تھوڑا سا رکھ لوں اور تھوڑا سا واپس دے دوں. تو کیسی زبردست ترغیب ہے. فرمایا وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فاجنح لها، فرمایا اگر کافر لوگ صلح کی طرف آمادہ ہو جائیں، صلح کی طرف، اور صلح میں مسلمانوں کا مفاد بھی ہو، تو فجنح لہا، آپ بھی پھر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں. وتوکل علی اللہ، اور پھر توکل کس پر کریں؟ اللہ پر اعتماد کریں. انہ هو السمیع العلیم. لیکن یہ صلح کے احکامات ہیں، کتنی لمبی صلح مسلمان کافروں سے جائز ہے. ایسی صلح کرنا کہ قیامت تک کے لیے صلح ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے. بھئی ٹھیک ہے قیامت تک کے لیے نہ ہم کسی سے لڑیں گے نہ کوئی ہم سے لڑے گا، یہ صلح جائز نہیں ہے. وقتی طور پر اگر کوئی کافر صلح، اس صلح کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، جیسے آگے سورہ براء میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے آپ اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. عین ممکن ہے پہلے تو اسے موقع نہیں مل رہا، وہ لڑائی ہے، ظاہر ہے جس ملک سے جنگ ہوتی ہے نہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ آپ ان کی بات، لیکن اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ بندی ہونے سے تبلیغ کا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بات سننا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لیکن یہ ساری صلح صفائیاں طاقت اور قوت کے بعد، وہ اپنی مضبوط رکھنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا.
اور یہ بھی ایسی بھی سلو نہیں کہ قیامت تک کے لیے سلو، وقتی چیزیں ہوتی ہیں یہ، اور ان کی جو ہے نا وقتی حد بندی ہوتی ہے، اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ براءہ، جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ بھی شروع سے آخر تک مکمل جہاد ہے۔ اس میں مکہ کے فتح ہونے کے بعد مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، ان سے معاہدہ ہوا تھا، ان سے کہا گیا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تک زمین میں گھومو پھرو، 4 مہینے کے بعد بخشش نہیں ہوگی، جہاں پاؤ گے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ان سے وقتی معاہدہ تھا، یہ ہر بادشاہ، ہر امیر اپنے حساب سے جو ہے وہ ان لوگوں سے کر سکتا ہے جن سے لڑائی ہو رہی ہے۔ آگے اللہ نے، مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، ہمیشہ مشرکین ہی کرتے رہے تھے، مسلمان تو بعد میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، اس پہ فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر حقیقت میں وہی کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ اس آیت سے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی ہے جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بتا دیا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والا اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر نہ سمجھے جو میدان جہاد میں برسرے پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھ لینا۔ ٹھیک ہے، مسجد میں پنکھا لگا دیا، بہت اچھی بات ہے، نمازیوں جب تک لوگ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں چٹائی بچھا دی، بہت اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، صدقہ جاریہ ہو گیا، رنگ کرا دیا، صدقہ جاریہ ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں تو ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ مسجد حرام کی تعمیر بھی اگر کی تو مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے، الفلاحیہ تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، الفلاحیہ تو دور، مسجد حرام۔ اسی کو آگے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، حاجیوں کو بھی پانی پلاتے تھے، وہ یہ انسانیت کی خدمت اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس کو تم نے ان لوگوں کے برابر قرار دے دیا جو ایمان لا کے اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں؟ اللہ نے سوالیہ نشان قائم کیا، کیا بھلا اس کو اس کے برابر، اجعلتم، آ کا مطلب کیا عربی میں؟ سوالیہ نشان، حل جسے کہتے ہیں، آ بھی کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا تم نے یہ کر دیا؟ جعلتم، کیا تم نے بنا دیا ان لوگوں کو جو مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کیا بھلا انہیں ان کے برابر کر دیا جو ایمان اور اللہ اور آخرت پر ایمان لا کے اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی، جہاد کرتے ہیں؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کیوں؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا اور اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں مشغول ہو گئے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، واولئک ھم الفائزون، اور یہی ہے حقیقی کامیاب۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، ان کا رب انہیں بشارتیں دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی بھی، ورضوان، اور اپنی رضا کی بھی، ان سے راضی بھی ہوگا، وجنات، اور ایسے باغات کی بشارتیں دے رہا ہے، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، عیش و عشرت کا سامان ہوگا، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے۔ آگے اللہ نے پھر یہ تو فضیلت سنائی مجاہدین کی، یہ تو فضیلت سنائی، آگے وعید بھی سنائی ہے کہ تمہیں، اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہیں جہاد سے اور اللہ اس کے رسول سے محبت اپنی ہر چیز سے زیادہ کرنی پڑے گی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہاری اولادیں، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا قبیلہ خاندان، واموال اقترفتموہا، وہ پیسے جو تم نے جمع کر کر کے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، بینکوں میں جمع کیے، محنت خون پسینے کی کمائی، وتجارت تخشونہا،
وہ تمہارے بزنس اور تجارتیں جن کے کساد یعنی کھوٹ کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, نقصان کا خطرہ لگا رہتا ہے, اس تجارت سے بڑی محبت ہوتی ہے. صبح و شام اس تجارت میں انسان لگا رہتا ہے جس میں خسارے کا ذرا سا بھی ڈر ہو. فرمایا وہ تجارتیں, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, وہ تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو. ایک تو غریب کی جھونپڑی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے اچھا جلے, شاید گورنمنٹ کو 1-1.5 لاکھ کا چیک دے دے, اور ایک ہوتا ہے وہ گھر جو بڑی محنت سے بناتا ہے اور انسان کو اس گھر سے محبت. یہ دنیا کی یہ تمام چیزیں جن چیزوں کے ساتھ انسان کا دل اٹکتا ہے, فرمایا یہ تمام کی تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز احب الیکم, اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے, من اللہ و رسولہ, اللہ سے اور اس کے رسول سے, وجہاد فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. فیصلے سے مراد اللہ کا عذاب آ جائے. اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کو جنت کا اتنا شوق نہیں ہے کہ وہ ان تمام دنیا کی چیزوں کو جہاد پر محبوب رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ڈر ہے نا کہ ہم نکلیں گے تو پتہ نہیں اسباب اور وسائل ہمارے پاس کم ہیں اور کفر کے پاس اسباب بہت ہیں. واللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ نے کتنے ہی مواقع پر تمہاری مدد کی ہے, کم مواقع تھوڑی, اکثر تم کمزور, سامنے والا طاقتور, لیکن اللہ تمہاری مدد کرتا. مسلمان کی تو جب بھی لڑائی ہوئی ہے اکثر طاقت کا پلڑا انہی کے ہاتھ میں, آج تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. تو یہ اللہ نے ترغیب دی. اور پھر اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اقدامی جہاد کا حکم دیا, قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, ایمان والو لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان نہیں رکھتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول جس چیز کو حرام کہیں اس کو حرام نہیں سمجھتے. کیا مطلب؟ اپنے بنائے ہوئے قوانین, خود ساختہ قوانین انسانوں پر مسلط کیے بیٹھے ہیں وہ لوگ. ان کے ہاں اللہ اور اللہ کے پیغمبر, اللہ کا قاصد کیا بات لے کر آیا, اس سے کوئی واسطہ نہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ ولا یدینون دین الحق, اور زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو برحق ہے, جو سیدھا راستہ ہے. اپنے اپنے لائف اسٹائل ہیں ہر ایک کے. فرمایا ان لوگوں سے لڑو, من الذین اوتوا الکتاب, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب بھی دی ہے. یہ نہیں کہ ہدایت کا راستہ ہی نہیں ان کے پاس, ہدایت کا راستہ تھا ان کے پاس مگر انہوں نے ضائع کر دیا, یعنی یہود و نصارہ. فرمایا اس وقت تک لڑتے رہو ان سے, حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید, یہاں تک کہ ذلیل ہو کر جزیہ دینا شروع کر دیں, وہم صاغرون, اور یہ رسوا ہو جائے, ذلیل ہو جائے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمان میں اقدامی جہاد کی طاقت ہو. کہیں آپ یہیں سے انڈا موڑ سے شروع کر دیں, ٹھیک ہے. یہ اقدامی جہاد وہ صرف دفاعی ہو رہے ہیں, دفاعی میں یہ بھی اٹکے ہوئے ہیں. اقدامی کا عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے, ٹھیک ہے, یا ان سے پہلے اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. اقدامی جہاد کے لیے آگے شرط ہے, وہ قرآن میں آ رہی ہے آگے, بلکہ اس سے پہلے سورہ انفال میں گزر چکی. وہ شرط اللہ نے یہ بیان کیا, ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین, تم میں اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے. تو اس میں اللہ نے اعمال کی شرط بھی لگا دی اقدامی جہاد کے لیے, اور طاقت کا توازن بھی بتا دیا. کیا مطلب؟ 100 ہوں تو 200 کا مقابلہ فرض ہے. پھر کیا مطلب؟ 100 اور 200 میں کیا ریشو ہے؟ 50 اور 100, یعنی تمہاری طاقت کافر کے مقابلے میں کتنی ہو؟ کم سے کم آدھی. پھر ہے اقدامی جہاد. اور آج کل طاقت کا توازن کتنا ہے؟ پونی اور جو ہے نا 1 کا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ہی کم ہے طاقت کا توازن. بلکہ جو طاقت ہے وہ بھی رہی صحیح ان سے ادھار لے کے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں جتنے جہاز ہیں سارے امریکہ سے ادھار لیے جاتے ہیں ہمارے یہاں. تو یہ اقدامی کی بات کر رہا ہوں, دفاعی کی نہیں کر رہا. ایک شرط تو یہ لگائی کہ طاقت کا توازن آدھا. دوسرا صابرتن, وہ آدھے بھی کام کے ہونے چاہیے, جو آدھے لڑنے والے ہوں وہ بھی صبر کرنے والے ہوں. ایسے ہی نہیں اٹھا کے W11 میں بھر کے جناب لے گئے, چلو جی جو بھی آ جائے. ان میں صبر کا مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے صبر کے لیے جو قوائف ہونے چاہیے نا, صبر کا مادہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے شرط بیان کی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک بہت اہم آیت اور بھی ہے اس میں, آیتیں تو اور بھی ہیں بہت جہاد کی ترغیب دینے والی, بہت اتنی زبردست آیات ہیں جہاد پہ اس میں ترغیب دی گئی ہے
کہ یہ پڑھنے اور سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا نہ ہو تو خدا کی قسم اس کے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. منافق بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں کیونکہ منافق کے دو مطلب ہوتے ہیں، عملی منافق اور عقیدے کا منافق، اور کافر کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. تو حقیقت میں کہنا چاہیے کہ اگر برا نہ لگے اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یوں کہنا چاہیے. اتنی زیادہ ترغیبات اور مختلف انداز سے ترغیبات دی گئی ہیں. دوسری ایک بات یہاں اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتائی کہ یہود و نصارہ جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی ایک برائی اللہ نے بیان کی ہے. وہ برائی یہ بیان کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے دین میں تحریف کر دی اور تحریف شدہ دین پہ چل رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے احبار، اور حبر کہتے تھے یہودیوں کے عالم کو، بہت بڑا عالم علامہ، اس کی جمع احبار آتی ہے. اور راہب کہتے تھے عیسائیوں کے جو پیشوا ہیں، ان کی جمع رہبان آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا، خدا بنا لیا، معبود بنا لیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو یہودی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا اپنے علماء کو، نہ آج بھی کوئی یہودی اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، پہلے بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہہ دیں تم حلال کہہ دیتے تھے، اور جس چیز کو حرام کر دیں تم اس کو حرام کر دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے. تو فرمایا کہ یہی ہے رب بنا لینا اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. تو یہاں اس آیت کی ایک غلط تفسیر پیش کی جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کل جو غیر مقلدین حضرات ہیں نا، ان کی کتابوں میں یہ آیت بہت ملے گی. بار بار یہ آیت یہ لوگ فٹ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور احمد ابن حنبل پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں دیکھو یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنایا، اور حدیث میں اس کی تفصیل کیا ہے؟ رب. وہ یہودی کہتے تھے ہم نے تو نہیں بنایا. نبی نے کیا فرمایا کہ بھائی جس چیز کو حلال کر دیا تم نے اس کو حلال سمجھا، جس کو حرام کر دیا تم نے اس کو حرام سمجھا. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ بھی جس چیز کو حلال کہتے تم اس کو حلال، جس چیز کو حرام کہتے تم اس کو حرام. تو یہ بھی تو رب بنانا ہی ہے. تو یہ دلیل ان حضرات نے یہ پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف، کیونکہ ہم تقلید کرتے ہیں کوئی امام شافعی کی، کوئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہتے ہیں. اور پھر یہ علماء پہ بھی فٹ کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جس عالم، جو عالم الفلاحیہ کے امام صاحب نے اپنے مقتدیوں کو بتایا یہ حلال ہے، یہ سمجھتے ہیں حلال ہے. امام صاحب بتا دیں حرام ہے تو سارے کہہ دیتے ہیں حرام ہے. تو یہ رب بنانا ہے. تو یاد رکھیں اس آیت کے دو جواب ہیں. یہ آیت کی غلط تفسیر ہے. ایک بات یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب خوارج، یہ صحابہ کے خلاف جب خوارج اٹھے نا، تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے صحابہ کی نفی کرتے تھے. قرآن بہت پڑھتے تھے، وہ ان میں خاص بات تھی. حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے، کہ کوئی خلیفہ نہیں ہے، خوارج نہیں. عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیوں؟ حضرت علی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کا مطلب ہے خلیفہ ولیفہ کی حکومت کوئی نہیں. تو حضرت علی نے جواب دیا کلمۃ حق ارید بها الباطل، فرمایا یہ جملہ درست ہے مگر جو تم اس سے مراد لے رہے ہو وہ مراد درست نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اب ہم جب ان کو کہتے ہیں نا قرآن کی آیت کے مطلب نہیں کہتے، مطلب کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے ہر آیت کا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کے بارے میں کہتے تھے کہ خدا کی قسم وہ آیتیں جو اللہ نے مشرکین کے بارے میں نازل کی ہے، یہ خوارج ہم صحابہ پہ فٹ کرتے ہیں، جن سے بڑا توحید پرست دنیا میں کوئی نہیں تھا. تو لا الہ الا اللہ، میں آپ سے ایک بات بتاؤں، میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، غیر مقلدین اور جماعت المسلمین. وہ آیتیں جو مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے ان اکابر پہ فٹ کرتے ہیں جن کی توحید اتنی مضبوط تھی، اتنے پکے موحد قسم کے تھے وہ، کہ ان کی توحید پہ ہمیں رشک آتا ہے ان کے واقعات دیکھ کے. اس قدر اتباع سنت پہ حریص اور اس قدر توحید کے معاملے میں مضبوط تھے، تو ہمیں حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ وہ ساری آیتیں کس پہ فٹ کی جاتی ہیں؟ وہ ہمارے اکابر پر اور ہم پر. تو یہاں بھی وہی انداز بیان ہے. جیسے خوارج قرآن بہت پڑھتے تھے،
آیتیں، کیونکہ عوام جو ہے نا، عوام یہ قرآن کی ظاہری آیتوں سے بڑی متاثر ہوتی ہے، یہ کہتی ہے اور ہر بات پہ دلیل، بھائی ہر بات. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہر بات پہ دلیل جو دے رہا ہے اس دلیل کا یہ مفہوم بھی ہے یا نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک دیکھیں آپ نے، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر میں برکت دے. تو ہر بات پہ ایک قرآن کی آیت کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، یا حدیث نمبر فلاں. عوام اس چیز سے بڑی متاثر ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے کسی حد تک. ایران قرآن کے بجائے قرآن حدیث پہ انسان حوالے دے تو زیادہ صحیح ہے. تو لیکن مسائل کی جب بات آتی ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جب فقہی مسائل بتاتے ہیں تو میں نے بلا مبالغہ ان کے جو مسائل سنے، اکثر مسائل سطحی اور ان کے دلائل اس سے بھی زیادہ سطحی ہوتے ہیں، دلائل اس سے بھی زیادہ سطحی. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کلپ، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا. لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع. ہندوستان میں یہ کچھ ہو رہا تھا، جلسہ وغیرہ یا کیا جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لاکھوں کا مجمع جس میں ہزاروں ہندو ہوں گے اس میں، اور معلوم نہیں کتنے سکھ. تو ایسے لوگوں کے سامنے تو انسان کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو ان سے کسی نے پوچھا تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تبلیغی جماعت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بدعت ہے. لیکن کیا ہے؟ کیوں بدعت؟ دلیل یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے 3 دن کی اور 40 دن کی جماعت میں نکلنا کہیں بھی ثابت نہیں. اب اندازہ لگو، میں نے کہا یہ کیسا جواب ہے. کوئی عالم کوئی اور اعتراض کرتے کہ بھئی ان میں یہ خرابی، ان میں یہ، پھر بھی اس پہ شوق ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ کیا ہے نا غلط کہاں صحیح کہا. لیکن یہ ایسا جواب ہے کہ جس کا نہ سر نہ پیر. تو تبلیغ والوں نے کب کہا کہ یہ 3 دن کے لیے نبی علیہ السلام نے چلے کی تشکیل کرائی، پھر سروزے کی تشکیل؟ یہ دن تو کچھ بھی متعین کیے جا سکتے ہیں اصلاح کے لیے. جیسے مدارس میں ایک 8 سال کا نصاب بنا لیا علم سیکھنے کے لیے. اب کوئی کہے کہ یہ 8 سال کا اصحاب صفہ جو نبی نے مدرسہ بنایا تھا اس میں تو 8 سال کا نصاب نہیں تھا. تو بھائی ہر ایک اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ 3 کے بجائے آپ 4 دن کی ترتیب بنا لو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں برائی نہیں کر رہا، وہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے نا تو پھر اس کے جو ہے نا وہ جو خوبیاں ہیں ان کو بھی پانی پھیر دیتے ہیں. اس شخص نے جو ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اتنے بہترین انداز سے اسلام کو پیش کیا کہ ان کی بہت بڑی علمی خدمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، مخالفت کر کر. لیکن مسائل کے معاملے میں چونکہ مفتی نہیں ہے، گڑبڑ بہت کرتے ہیں مسائل بتانے میں. تو کسی نے ان سے پوچھا عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا. تو اب یا تو آپ دلیل بیان نہ کریں، اور جب دلیل بیان کرتے ہیں تو پھر بیان اس کی کیا نام ہے خیانت ہے کہ آدھی دلیل بیان کی جائے اور جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں ان کی نہ بیان کی جائے، اپنی بیان کر کے چھوڑ دی جائے. تو ان سے کسی نے پوچھا عورتیں مسجد میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں بدعت ہے، عورتیں مسجد میں نہیں آتی اور یہ ہے، یہ یہاں کے لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اور دلیل کیا دی؟ نبی علیہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر اس سے کیا ذہن بنے گا کہ یہ سارے ہندوستان کے اور افغانستان کے اور بنگلہ دیش کے علماء سارے کیا ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں بخاری میں کیا لکھا ہوا. اور امام حنیفہ بھی بیچارے معاذ اللہ فارغ ہی تھے. اور صرف آج سے تھوڑی، یہ تو کوفہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی تھی. تو بڑے بڑے علماء کا اور صحابہ تابعین کا مسکن تھا کوفہ. تو سب سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہی کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. حالانکہ اب میں یہ بتا رہا ہوں عوام اس سے متاثر ہوتی ہے. حالانکہ جس صفحے پر یہ حدیث لکھی ہے اسی صفحے پر حضرت عائشہ کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر اللہ کے نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو اسی طرح عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی خواتین کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ اگر نبی زندہ ہوتے تو روک دیتے. تو اس لیے علماء میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا. بعض نے کہا کہ نہیں نبی کا حکم ہے آنے دو، آنے دیا انہوں نے. بعض نے کہا کہ نہیں نبی کا حکم یہ ان شرائط کے ساتھ ہے کہ عورتیں اس کی پابندی کریں اور وہ فتنہ نہ ہو. لہذا جب فتنہ ہوگا اور فتنے کا اندیشہ ہوگا تو پابندی لگائی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ اسلاف سے، تابعین، تبع تابعین سے ہی اختلافی چلتا ہوا آ رہا ہے آج تک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باطل لوگ جو ہے نا قرآن کی آیتیں دھڑ 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 پڑھتے چلے جائیں گے اور
وہ آج کل جماعت المسلمین والے کا آیت پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راستوں پہ نہ چلو، اس سے تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اب وہ کہتے ہیں حنفی شافی سارے مختلف قسم کے راستے ہیں، اس سے جو جماعت المسلمین کھوکھرا پار والی کا راستہ ہے نا، اس سے تم ہٹ گئے ہو. یہی مطلب ہوا نا. تو اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ مختلف راستوں سے کیا مراد ہے. فروعی اختلاف میں جو مختلف راستے بنے، اگر ان کو ہم مختلف کہیں گے تو اس آیت کے سب سے پہلے صحابہ نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے اختلاف. کہتے ہیں اس میں حلال و حرام کا اختلاف بھی حنفی شافی میں. خدا کی قسم حلال و حرام کا اختلاف صحابہ میں بھی تھا، مگر اس اختلاف کو صحابہ مختلف راستے نہیں کہتے تھے، ایک ہی راستہ کہتے تھے. تو آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ لوگ بہت سناتے ہیں، مگر اس کے حقیقی مفہوم سے بیچارے خود بھی جاہل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی. تو خوارج وہ پہلا فرقہ ہے جو اسلام میں وجود میں آیا، پہلا فرقہ. اور وہ کس بنیاد پہ وجود میں آیا؟ قرآن ہی کی آیتیں پڑھ پڑھ کے قرآن ہی کو بنیاد بنایا انہوں نے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام میں مزید جتنے فرقے وجود میں آئیں گے نا، وہ ہوں گے جاہل، مگر حوالہ کس کا دیں گے؟ ہر بات میں قرآن کا. مگر اپنی جہالت کی وجہ سے بیچارے قرآن کے حقیقی مفہوم سے واقف نہیں ہوں گے. تو یہ آیت بھی غلط پیش کی جاتی ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے یہودی سے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تم نے اپنے علماء کو کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا. اس کی تفسیر کیا بتائی؟ جس کو انہوں نے حلال کہہ دیا اس کو حلال، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام. تو یہی ابو حنیفہ کا بھی، جو اس کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال، جس کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام. یاد رکھو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں، آج بھی یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پوپ کو اس بات کا باقاعدہ اختیار تھا کہ کسی چیز کو حلال کر دے اور کسی چیز کو حرام کر دے. یہود و نصارہ کا جو دین برباد ہوا ہے وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کی اتباع نہیں کی. علماء کی اتباع کا تو قرآن نے خود حکم دیا ہے، خود حکم دیا. اس کی واضح دلیل یہ اولم تکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. اللہ نے یہودیوں سے فرمایا کیا تمہارے لیے بہت بڑی نشانی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کی برحق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. عوام کو اللہ نے کیا کہا کہ تم میں دو قسم کے علماء، ایک باطل اور ایک برحق. تو تمہارے برحق علماء گواہی دے رہے ہیں اس قرآن کے برحق ہونے کی، تو ان علماء کی تم اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو اہل حق علماء کی اتباع کا تو خود قرآن نے حکم دیا ہے. یہود و نصارہ میں یہ بات آج بھی تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو تاریخی حوالوں کے ساتھ اپنی کتاب میں ثابت بھی کیا ہے کہ یہود و نصارہ میں علماء کو باقاعدہ اختیار تھا کہ جس چیز کو حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں. تبھی آپ دیکھیں وہ ان کے اجتماع ہوتے رہتے ہیں اور پوپ کی طرف سے پابندیاں، نئی پابندی آ گئی، وہ اس کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں. جبکہ ہم کسی عالم، کسی مولوی کی بات کو، کسی مولوی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا کی قسم جب 3 طلاقیں دے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی بیوی کو حلال کر دوں، لیکن کر دیتا ہوں کیا؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ بتائے گا کہ حرام ہو گئی ہے، حرام کرے گا نہیں. تو ہم ابو حنیفہ کی اتباع اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں ہم حلال. ان کو ہمیں پتا ہے کہ حلال حرام کرنے کا اختیار تھا ہی نہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس کا مختار سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کو بھی پتا تھا مجھے حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے. وہ حلت اور حرمت بتاتے ہیں، حلال و حرام کرتے نہیں ہیں. اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں یحلونہ. یہود کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو یہ سمجھتے تھے حلال ہے، اور ان کے پادری جس چیز کو حرام کر دیتے یہ اس کو حرام سمجھتے. الفاظ کیا ہیں؟ یحرمونہ. یہ نہیں ہے کہ یبینون حلتہ. دوبارہ میں مختصر بتا دوں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ کیا یہود جس چیز کو حلال کر دیتے، یہود کے علماء حلال کر دیتے، یہ لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کے علماء کو حلال کرنے کا اختیار ہے. حلت بیان کرنا الگ چیز ہے، کسی چیز کو حلال کر دینا الگ چیز ہے. ہمارے علماء کسی چیز کی حلت کو بیان کرتے ہیں، کسی چیز کو حلال کرتے نہیں ہیں. اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، صدر کو نہیں ہے، صدر کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن کسی ہمارے حاکم کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، تو علماء کو کہاں سے ہو گیا؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ یہ اپنی طرف سے بھی حلال و حرام کر سکتا ہے، پھر یقیناً یہ آیتیں اس کے اوپر فٹ آتی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ان علماء کے بارے میں ہیں جو برحق علماء ہیں. جن علماء کا باطل ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے ان کی تقلید کرنا پھر اسی آیت کا مصداق. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ
اہل حق علماء یا باطل علماء؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، امام ابو حنیفہ کے بارے میں ساری دنیا مانتی ہے نا کہ اہل حق علماء میں سے تھے؟ امام شافعی کے بارے میں ساری دنیا مانتی ہے نہیں مانتی؟ امام احمد حنبل کے بارے میں تو ان کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے نا باطل علماء میں سے تھے، وہ تو ویسے اجماع کے خلاف ہے، اور اجماع کی مخالفت کو قرآن مجید میں جہنم میں داخلے کا ذریعہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلے گا نا، جماعت المسلمین جو آج کل بنی ہے، عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو عامۃ المسلمین تو ان چاروں ائمہ کو اہل سنت والجماعت کا امام مانتی ہے، عالم مانتی ہے، پرہیزگار اہل حق عالم مانتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو مومنین کے راستے کو چھوڑے گا، نولہ ما تولا، پھر جدھر چاہے وہ دفع ہو جائے ہم اس کو جانے دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ایک وقت کے بعد ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر اس سے بھی پتہ چلا کہ پھر اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہوگی، کیونکہ جب عام مسلمانوں اس کے راستے سے ہٹے گا نا، تو پھر اللہ نے نولہ ما تولا میں یہ نہیں کہا کہ پھر ہم اس کو ایک ادھر الٹے راستے پہ چلائیں گے، فرمایا نولہ ما تولا، جدھر جائے دفع ہو جائے گا۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہوگا جدھر مرے وہ، پھر وہ ٹوٹتا چلا جائے گا، پھر کبھی کیا بنے گا کبھی کیا بنے گا۔ وہ بنتے ہیں، آپ دیکھیں جو مسلمانوں کے عام راستے سے ہٹتا ہے نا، وہ عجیب سی چیز بن جاتا ہے۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مسجد میں 4 سال میں، مجھے اتنی مختلف قسم کی چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے کہ ان کو انسان کہنا بھی چیزیں ہیں، وہ عجیب عجیب سی چیزیں ہیں۔ کوئی تقلید اور غیر مقلد کا چوچو کا مربع بنا ہوا ہے، کوئی مکمل غیر مقلد، پھر کوئی غیر مقلد میں سپرلیٹو ڈگری، سارے کافر۔ یہاں 5 قسم کے لوگ ہیں میری مسجد میں۔ کچھ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اس کی نماز ہوتی نہیں ہے کیونکہ رفع الیدین کرتا ہی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جاتی ہے لیکن گناہ ملتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، اور کچھ کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ پھر جو کہتے ہیں ہو جاتی ہے ان کی 2 قسمیں دریافت ہوئی ہیں۔ ایک قسم یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو ہم بھی رفع الیدین ہم ترک کر دیں گے رفع الیدین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امام کو اس لیے امام بنایا جائے تو اس کی اتباع کی جائے، لہذا ہم رفع الیدین ترک کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ والی حدیث تقاضا کر رہی ہے کہ جیسا امام پڑھ رہا ہے ویسا پڑھو۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ بہرحال میرے پیچھے جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ اس کے یہ مسلمان تو ہے مگر اس کے پیچھے نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ حدیث میں آتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، یہ چونکہ رفع الیدین نہیں کرتا لہذا یہ ویسے نہیں پڑھتا، لہذا اس کی نہیں ہوتی، مسلمان ہے بہرحال۔ اور بعض کہتے ہیں کم بخت مسلمان ہی نہیں ہے، ایسے بھی ہے۔ تو 6 قسم کے تو یہاں پہ ہیں۔ یہ نولہ ما تولا، جدھر کو جا رہے ہیں نا اللہ جانے دیتا، جا بھائی جدھر جا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں رفع الیدین کرنا ہے تو پھر شافعی بن جاؤ، امام شافعی کو فالو کرو، پھر مکمل ان کی چیزیں لو۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک درمیان میں بات آتی ہے بھئی یہ درمیان میں واسطے کیوں لے کر آئے شافعی حنفی، قرآن حدیث پہ کیوں نہیں چلے؟ تو یاد رکھو قرآن حدیث پہ چلنے کے 2 طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کتنے طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں؟ یہ بہت اہم آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ قرآن پہ چلنے کے کتنے راستے ہیں بتاؤ نا میرے بھائی؟ 2۔ ایک عالم کا، عالم سے مراد کامل عالم مجتہد، اور ایک عامی کا، ٹھیک ہے۔ عالم کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے اس کی اتباع کرو۔ یہاں درمیان میں کسی واسطے کا تذکرہ نہیں، براہ راست اس پہ چلو۔ یہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، دوسری والی کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا کہتے ہیں جب اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ چلو، اللہ نے کہا کہ ابو حنیفہ کو درمیان میں لاؤ یا شافعی کو لاؤ، ڈائریکٹ قرآن پہ چلو، حدیث پہ چلو۔ ایک آیت یہ ہے، یہ مجتہدین کے لیے جو براہ راست قرآن پہ چلنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست قرآن کو مکمل سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت، کیونکہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں آتا نہیں ہے پورا، تو وہ مکمل قرآن مکمل حدیث پہ ان کو دسترس ہے، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، اجماع کیا ہے، اور پھر دلالت النص کیا ہوتی ہے، اشارت النص، عبارت النص، اقتضاء النص۔ قرآن کی آیتوں سے استدلال جو ہے نا، یہ اس کے بڑے طریقے ہیں۔ بعض طریقے ہوتے ہیں دلالت النص سے، اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کو اف نہ کرو، اس سے بطریق دلالت پتہ چل رہا ہے۔ دلالت کہتے ہیں بغیر قیاس کے، بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ جب اف پر پابندی ہے تو ماں باپ کو مارنے پر تو بطریق اولا، اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ ایک ہوتا ہے کہ عبارت النص، عبارت النص کہتے ہیں قرآن کی آیت کو ایک مفہوم بیان کرنے کے لیے چلایا گیا ہے، جیسے انما الخمر والمیسر، شراب حرام، تو اس آیت کا مقصد ہی شراب کو حرام کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے اشارت النص، اشارت النص کہتے ہیں قرآن کا مقصد تو وہ نہیں تھا لیکن اس کے ضمن میں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے للفقراء، انما الصدقات للفقراء،
نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مالدار صحابہ بھی تھے، اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ان فقیروں کے لیے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو. اس سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ جب آپ دارالحرب سے دارالاسلام میں آ گئے اور آپ کے مال پر کافروں نے قبضہ کر لیا تو کافر اس مال کے مالک بن گئے. امام حنیفہ کیا کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں؟ کافر اس مال کے مالک بن گئے، کیونکہ قرآن ہجرت کرنے والے صحابہ کو فقیر کہہ رہا ہے. اگر یہ اپنی پراپرٹی کے مالک رہتے تو یہ فقیر نہ ہوتے. پتہ چلا آپ دارالحرب سے کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے ادھر آ جائیں اور کافر آپ کے مال کے زبردستی قبضہ کر لے تو وہ اس مال کا مالک بن گیا اور آپ کنگلے ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب دوبارہ جائیں گے تو وہ چیز اگر فروخت ہو گئی تو یہ اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص. یہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے. اسی طرح اقتضاء النص ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس کلام کو درست قرار دینے کے لیے بہت سی چیزیں فرض ماننی پڑتی ہیں. اس کلام کو درست قرار دینے، جیسا مثال کے طور پر آپ پر میں نے خدا نخواستہ قسم کھا کے توڑ دی، اب میں غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں آتا ہے غلام، میرے پاس غلام ہے نہیں، آپ کے پاس غلام ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ یہ غلام میری طرف سے آزاد کر دو. اب دیکھیں میری ملکیت میں جو چیز نہیں ہے وہ کفارے کے طور پہ ادا نہیں ہو سکتی، لیکن شریعت اس کی بات کو درست قرار دینے کے لیے بہت ساری چیزوں کو فرض مانے گی، کیونکہ یہ میری ملکیت میں آئے بغیر آزاد ہوگا تو میرا کفارہ ادا نہیں ہوگا اور میں ہوں عاقل بالغ. تو اب کیا کرے گی شریعت؟ میری بات کو درست قرار دینے کے لیے فرض کرے گی کہ گویا پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ غلام مجھے بیچ دو اتنے کا جو مارکیٹ ویلیو ہے، پھر بیچ کے میری طرف سے وکیل بن جاؤ، خود ہی قبضہ کر لو، پھر وکیل بن کے میری طرف سے آزاد کرو. یہ ساری کی ساری چیزیں فرضی طور پر مانی گئی ہیں. اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. تو یہ قرآن میں بہت ہوئے اقتضاء النص سے مسائل نکالے گئے ہیں. یہ سارا کام کس کا ہے؟ مجتہدین کا کام ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اللہ نے ایک طریقہ تو بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو براہ راست قرآن پہ چلیں گے، حدیث پہ چلیں گے. یہ کون ہوں گے؟ مجتہدین. صحابہ میں بھی جو مجتہدین تھے خود چلتے تھے. اور دوسرا طریقہ قرآن نے بیان کیا، یہاں پہلی آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اتبعوا ما انزل الیکم. اتباع کرو ما، اس قرآن کی، ڈائریکٹ، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، ان کے راستوں پر چلو جو میری طرف متوجہ ہیں، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں. یہ دوسری خطاب کس کو ہے؟ عوام کو، کہ جو چل رہے ہیں نا پہلے سے، جو مجتہدین ڈائریکٹ چل رہے ہیں، تمہارا کام ہے ان کی دم پکڑ لینا، خود چیمپئن بننے کی کوشش نہ کرو زیادہ، ورنہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ان تمام اشکالات کا جواب ہو گیا جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے. بھائی نہیں کرتے تھے، وہ مجتہد تھے، وہ کیوں کریں گے تقلید؟ تو ہم جیسے جاہلوں کے لیے. یہ ایک نے سوال بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے مقلد ہوں گے؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مجتہد ہوں گے کسی کی تقلید نہیں کریں گے، اور ہم پر اس لیے اشکال نہیں ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا ہم امام حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کی شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم تو زندہ کی تقلید کے زیادہ قائل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جو جن کے علم کی اللہ نے گواہی دی حضرت عیسیٰ کی. لیکن اشکال آپ پر ہوگا کہ اگر آپ نے اس دن بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید نہیں کی نا اور یہ دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ غیر مقلد ہے، ہم بھی غیر مقلد، تو خدا کی قسم حضرت عیسیٰ ایسا کوڑوں سے خبر لیں گے، بولیں گے میں تو غیر مقلد اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ نے خود کہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ نے مجھے قرآن کا علم بھی دیا، تورات انجیل کا بھی دیا. تو کم بخت تجھے کس چیز کا علم دیا اللہ نے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا کہتے ہیں غیر مقلد، اس لیے غیر مقلد ہوں گے حضرت عیسیٰ کہ وہ مجتہد ہوں گے. لیکن سوال پیدا ہو حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہوگی یا ہمیں حکم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی تحقیق پر عمل کریں؟ کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا. تو اور یہ بھی ممکن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے سے جو مجتہدین چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی جو تقلید ہو رہی ہے اسی کو باقی رکھیں. ہاں قرآن حدیث کے خلاف تقلید یہ شرک ہے، یہ ضرور. لیکن قرآن حدیث کے خلاف امام حنیفہ کا کون سا قول ہے یہ ثابت کرنا ہر شخص کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے. اور جو ثابت ہوئے ہیں وہ بہت سے چھوڑے بھی ہیں. اول تو ثابت جو جن کو کہتے ہیں نا علماء یہ ثابت ہے، ان میں بھی یقین نہیں ہے بھی یا نہیں ہے. امام حنیفہ کی علمی شخصیت اتنی بڑی ہے تو ان سے بہت بعید ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف قول کریں. لیکن پھر بھی اگر ہو تو یہ عوام کا کام نہیں. میں تو کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں بتاؤ کون سا قول ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، میرے پاس آ کے نہیں بیٹھتے، ادھر ادھر سے میسج بھیجتے رہیں گے یہ قول حدیث کے خلاف. یہ تجھے کیا پتا، ہم جیسے جاہل تجھے جواب دے دیں گے انشاءاللہ. اس کا تو امام حنیفہ کی شان تو بہت بڑی ہے. آخری ایک جواب دیتا ہوں. حضرت
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے ایک آدمی کا مناظرہ ہوا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پر. وہ بیچارہ غیر مقلد تھا, اس نے اتنی دلیل پیش کی وہ تو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, وہ حدیث آتی ہے. یہاں ایک صاحب نے مجھے بلایا, ایک بچے کو, پان کی دکان پہ بیٹھتے ہیں وہ, ایک لڑکے کو کہ بخار بنے ہوئے تھے, وہ صبح و شام اس کو یہ بات کہ بخاری میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, بار بار. وہ لڑکا ایسا نفسیاتی متاثر ہوا, اس نے کہا کہ یار یہ جو ہمارے جو حنفی مولوی ہیں ان کے پاس تو لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ اتنی دھڑلے سے ایک پان والا بول رہے ہیں, یہ تو کھوکھلے ہوں گے. میں اتفاق کی بات ہے اسی دکان سے گزر رہا تھا قریب سے, تو اسی لڑکے نے مجھے آواز دی کہ مولوی صاحب ایک کام ہے. میں نے کہا جی. کہہ رہے یہ پان والا جو ہے نا یہ میرے لیے بخار بنا ہے, اور میرا حلیہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کو نہیں بتانا کہ میں مولوی ہوں, ورنہ یہ ادھر پان کو کتھا چونا لگا کے منہ میں ڈال دے گا, یہ بات کرے گا ہی نہیں. تو اس نے کہا حضرت اس کے پاس چلے. میں قریب سے گزر گیا, اس نے سوچا ایک مرغا اور پھنسا ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہے ہیں بخاری میں. کہہ رہے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے جو فاتحہ یعنی وہ کیا نام ہے کہہ رہے آپ حنفیوں کے پاس کیا دلیل ہے. کہہ رہے میں آپ کو سوال دے رہا ہوں, آپ اپنے مولوی سے جا کے پوچھیں. میں نے کہا مولوی میں بتا دیتا ہوں. کہہ رہے کوئی دلیل نہیں. میں نے کہا آپ صحیح مسلم کو مانتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ. میں نے عربی میں پڑھنا شروع کر دیا. امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب تکبیر کہے تکبیر کہو. واذا قرأ, جب قرات کرے فانصتوا, خاموش رہو. واذا قال ولا الضالین, جب ولا الضالین کہے قولوا آمین, آمین کہو. کوئی درمیان میں آیا کہ فاتحہ کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا. یہاں امام اور مقتدی کے وظائف بیان کیے جا رہے ہیں. امام اللہ اکبر کہے گا تم بھی اللہ اکبر, امام قرات کرے گا چپ, ضالین کہا آمین کہو. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, چپ ہو گئے. وہ دن آج کا دن چپ. حالانکہ ممکن ہے کوئی اس کا جواب ہو پھر دے تو ہم دیں. تو اس لیے میرے بھائی مولانا قاسم نانوتوی سے ایک آدمی نے ایسے امام کے پیچھے فاتحہ پہ مناظرہ کیا, تو مناظرہ ہار گیا وہ. تو کہنے لگا حضرت آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے, میں حیران ہوں اتنے علم کے باوجود پھر بھی آپ تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی. فرمایا مجھے اپنے اوپر تعجب نہیں ہے, مجھے تجھ پر ہے کہ تو اتنا بڑا جاہل پھر بھی تقلید نہیں کرتا کسی کی. 2 منٹ میں جو تیرا علم دیکھ لیا کتنا, پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو. تو تقلید تو کرنی پڑتی ہے. ابھی سندھ سے ایک نوجوان کا فون آیا, وہ پہلے غیر مقلد ہو گیا تھا, وہ پھر دوبارہ پہلے وہ ہمارے ہاں تو مختلف چیزیں بنا کے پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے بیچارہ, اتنے فرقے ہیں پاکستان. پہلے وہ بریلوی تھا, اس کو جو ہے نا پھر کیا ہوا, کچھ دن کے بعد وہ دیوبندی بنا. اس نے کہا ان میں بدعتیں نہیں ہیں, یہ تو سارے بدعتیں ہیں, ہر وقت کھانے پینے حلوے مانڈے میں. جب بدعت ہی بنا تو اس نے کہا جب قرآن حدیث پہ ہی چلنا ہے تو کچھ غیر مقلدین اس کو مل گئے, انہوں نے ہر وقت قرآن حدیث, وہ بن گیا غیر مقلد. اس نے کہا یہ زیادہ اچھا ہے. تو مجھے خود فون کر کے, ممکن ہے یہ انٹرنیٹ پہ میرے بیانات بھی سنتا ہے, ہو سکتا ہے سن رہا ہو, ٹھیک ہے, مجھے خود فون کر کے کہتے جب میں کہہ رہے میں نے کہا کہ براہ راست قرآن حدیث تو مجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آتا, صحیح ہے نا. میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو انہی سے ہی, ان کے علماء سے ہی پوچھتا ہوں, اور جس کو وہ دلیل کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس تو جب ہم کہتے ہیں نا کوئی حدیث صحیح ہے تو اس کی تحقیق کے میرے پاس تو ذرائع نہیں ہے. جب کہتے ہیں ضعیف ہے تو نہیں ہے, پھر یہی حدیث ہے اس کے علاوہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں. کہہ رہے میں نے کہا میں نے تو بالآخر تقلید ہی کرنی ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ یہ 15ویں صدی کے مولویوں سے بہتر نہیں ہے کہ ان کے بجائے امام حنیفہ کی کر لو. کہہ رہے پھر میں دوبارہ سے اینٹی بن گیا. تو وہ بیچارہ, لیکن اب وہ مختلف چیزوں کی سیر کر کے آیا نا, تو ایسی عجیب و غریب سی ملغوبہ بنایا ہوا ہے, وہ اتنا وہمی بیچارہ بن گیا کہ میں جب اس کا فون آتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں, کیونکہ اب اس کو بریلویوں کی وجہ سے عشق رسول میں بھی سپرلیٹو ڈگری پہ پہنچا ہوا ہے وہ, پھر غیر مقلدین کی وجہ سے توحید کے معاملے میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس, تو وہ عجیب سی چیز بن گیا ہے. یعنی حضرت میں نے ایک دن یہ مجھے خیال آیا نبی کے بارے میں, تو کہ یہ گستاخی رسول تو نہیں بن گیا میں, ایسی سی بات. میں نے کہا نہیں بھائی ایسے کوئی نہیں گستاخ. حضرت آپ نے بیان میں اس دن یہ لفظ کہا تھا, مجھے ڈر ہے کہ اس سے کہیں گستاخی رسول تو نہیں. میں نے کہا بھائی نہیں, اتنے لاکھوں لوگ سن رہے تھے, اگر کوئی گستاخی اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں, تو عجیب سی بیچاری چیز بن گیا ہے وہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ سیدھے انسان کے بچے بن کے چلتے رہے.
اور جو قرآن جو جن چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے نا، والدین کی اطاعت کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑو، اور کیا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، داڑھی رکھو، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، 5 ٹائم نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ چیزوں کی طرف ذرا توجہ زیادہ دیں، ادھر ادھر کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔